ناظرین، ماہی پروری کے فارم پختہ نہیں بنائے جاتے بلکہ کچے رکھے جاتے ہیں، تاہم اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ فارم کے کچے کنارے اپنی جگہ قائم رہیں۔ اس مقصد کے لیے کناروں پر گھاس اور پودے لگا دینے چاہیے۔ عام طور پر فارم میں مچھلیاں سال 1.5 سال تک پلتی رہتی ہیں۔ اس دوران مچھلی فارم میں پانی کی گہرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر پانی کم ہو جائے تو اس کمی کو پورا کر لینا چاہیے۔ بعض مرتبہ پانی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی میں آکسیجن کا اضافہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تالاب کے ساتھ سیڑھیوں کی تعمیر اسی غرض سے کی جاتی ہے۔ حرکت کرتا ہوا یہ پانی زیادہ مقدار میں آکسیجن جذب کر لیتا ہے اور اس طرح یہ پانی آکسیجن بھی اپنے ساتھ تالاب میں لے جاتا ہے۔ اگر پانی فوارے کی مدد سے تالاب میں گرایا جائے تو اس صورت میں بھی پانی فضا سے آکسیجن حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح یہ آکسیجن تالاب کے پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور مچھلیوں کو خوشگوار ماحول میسر آتا ہے۔ ماہی پروری سے متعلق ایک اور بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مچھلیاں صرف میدانی علاقوں میں نہیں پالی جاتی بلکہ یہ بارانی اور پہاڑی علاقوں میں بھی کامیابی سے پالی جا سکتی ہیں۔ آئیے اس وقت ایک ایسے تجربہ کار زمیندار سے ملاقات کریں جنہوں نے پہاڑی علاقے میں کامیابی سے ماہی پروری اختیار کی ہے۔ میں بارانی علاقے کا ایک چھوٹا کاشتکار ہوں۔ یہ مقام بسالی ضلع راولپنڈی ہے اور اس علاقے میں زراعت کا سارا انحصار بارش پر ہے۔ بارش جیسے آپ جانتے ہیں کبھی کم کبھی زیادہ اور کبھی نہیں بھی ہوتی، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹے ڈیموں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ تجربہ انتہائی کامیاب رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت کم لاگت آئی ہے۔ یہاں ہی گرد و نواح کا پتھر اکٹھا کر کے یہ ڈیم تعمیر کیے گئے ہیں۔ تھوڑا بہت سیمنٹ کا خرچہ آیا ہے اور بڑی کم قیمت سے یہ ڈیم تیار ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیم اپنی آخری حد تک پانی سے بھرا ہوا ہے۔ محکمہ ماہی پروری سے بڑی اچھی قسم کے یا نسل کے مچھلیوں کے بچے دستیاب ہیں جو 1 سال کے اندر تیار ہو کر مارکیٹ میں لے جانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس ڈیموں میں اس وقت چائنا ماشیر، رہو، موری اور سلور کاپ بریڈ کی مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں جو بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور سال کے آخر تک یہ مارکیٹ میں لے جانے کے قابل ہو جائیں گی۔ لیجیے ناظرین، اس وقت تالاب میں جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مچھلیاں پکڑنے سے پہلے جال کا اچھی طرح معائنہ کر لیں کہ وہ کسی جگہ سے پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر آپ صرف بڑی مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں تو جال بڑے خانوں والا استعمال کریں۔ آپ جس تالاب میں مچھلیاں پکڑنا چاہتے ہیں اس میں گھاس وغیرہ موجود نہ ہو تاکہ مچھلیاں پکڑتے وقت رکاوٹ نہ ہو۔ جال کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آہستہ آہستہ گھسیٹ کر لے جانا چاہیے اور اس موقع پر اس بات کا خاص خیال رہے کہ جال تالاب کی تہہ سے گھسیٹتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچے تاکہ جال میں زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جا سکیں۔ اس تالاب میں مختلف قسم کی مچھلیوں کی پونگ ڈالی گئی تھی۔ وقت گزرنے پر اب مچھلیاں اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ انہیں پکڑ کر مارکیٹ میں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ مچھلیاں ہمیشہ مناسب موسم میں پکڑنی چاہیے۔ جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑنا خاصا مشکل کام ہے۔ نیٹنگ ہمیشہ محنت اور توجہ سے کرنا چاہیے۔ جال مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، تاہم آپ تالاب کے سائز کے مطابق مناسب جال استعمال کریں۔ مارکیٹ میں لے جانے سے قبل مچھلیوں کا پیٹ چاک کر کے آلائش وغیرہ نکال کر علیحدہ کر لیں۔ اس طرح مچھلیوں کی تازگی دیر تک قائم رہے گی۔ اب مچھلیوں کو ٹوکروں میں ڈال لیں۔ مچھلیوں کی تازگی دیر تک قائم رکھنے کے لیے ٹوکروں میں برف رکھ لینا چاہیے۔ ٹوکروں میں مچھلیاں منڈی تک پہنچانے میں آسانی رہتی ہے۔ ہمارے ملک میں
مچھلی کی اچھی خاصی طلب ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ اگر آپ اپنے تالاب کی مچھلیاں صحیح موسم میں پکڑیں اور بر وقت منڈی میں پہنچائیں تو اس طرح آپ کو یقیناً اپنی محنت کا مناسب معاوضہ مل سکتا ہے۔